شروع کی، خاتون میرے شروع کے سوالوں سے ہی پریشان ہو گئیں اور سمجھ گئیں کہ مسلمانوں کے پردے پہ اعتراض کھڑا کرنا اتنا بھی آسان نہیں جتنا انہوں نے سمجھ لیا تھا۔ اپنے تن کے سارے کپڑے بھی خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے وہی ملحدانہ حربہ آزمانا شروع کیا جو ان کے باپ دادا کی میراث ہے، یعنی بندر کی طرح چھلانگیں لگانی شروع کر دیں۔ میرا پہلا سوال یہ تھا کہ آپ کے خیال میں پردے کی شرح کیا ہونی چاہیے؟ مجھے ان کا جواب پہلے سے پتا تھا کیونکہ میں ملحدوں کی دماغی استطاعت سے واقف ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ پردہ ہونا ہی کیوں چاہیے؟ پھر میں نے ان کو پردے کی صحیح تعریف سمجھا دی کہ پردہ انسانی جسم اور دوسرے لوگوں کی نظروں کے درمیان آڑ کو کہتے ہیں، جس سے وہ میرا سارا مدعا سمجھ گئیں کہ اب تن کے سارے کپڑے خطرے میں ہیں۔ وہ سمجھی تھیں کہ شاید میں پردے کی کوئی روایتی تعریف بیان کروں گا جس میں عبایا، برقع یا چادر وغیرہ شامل ہوں گی اور انہیں بحث کو طول دینے کا موقع مل جائے گا۔ میں نے روایتی کو چھوڑ کر بنیادی تعریف سمجھا دی کہ جسم کے کچھ حصے چھپانا مقصد ہے۔ اب یہ کام آپ برقعے سے کریں، عبائے سے کریں یا کپڑوں سے، بات ایک ہی ہے، مقصد پورا ہونا چاہیے۔